مانگ رہے ہیں؟ توفیق مانگ رہے ہیں کہ مالک ہمیں یہ عطا فرما۔ یہ پہلا سٹیپ ہے دعا کا، لیکن ابھی دعا پوری نہیں ہوئی۔ آپ بولے ہم نے ساری زندگی یہی کرتے آئے ہیں، تو آپ دعا تو مانگتے آئے ہیں لیکن دعا کے مطابق عمل نہیں کرتے آئے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا نقصان جو ہمیں معلوم ہی نہیں کہ دعا مانگنے کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کیسے آپ دعا مانگے اللہ پاک تو مجھے صحت عطا فرما، تو دعا تو مانگی آپ نے، لیکن صحت کو نقصان دینے والی تمام چیزیں چھوڑی نہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ آپ بولیں کہ مالک و مولا مجھے ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرما اور اپنی سپیڈ گاڑی کی ہلکی کی نہیں، تو بتائیں کس طرح آپ حادثے سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک میرا بیٹا عالم دین بن جائے، یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن بچے کو کبھی مدرسے میں بھیجا ہی نہیں تو کیسے عالم دین بن جائے گا؟ آپ کہیں کہ اللہ پاک میرا بیٹا ولی بن جائے، اس کو کسی ولی کی شان میں بٹھایا نہیں، اس کی مجلس میں بٹھایا نہیں، اس کی صحبت میں بٹھایا نہیں، تو کیسے بن جائے وہ ولی؟ آپ کہیں کہ میرا بیٹا انجینئر بن جائے، نہ آپ نے اسے انجینئرنگ کی تعلیم دی، نہ کسی بڑے انجینئر کے ساتھ اس کو رکھا، نہ اس کی سیکھ میں رکھا، تو بتائیں کیسے انجینئر بن جائے وہ؟ تو یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں، یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دعا ثواب سے خالی ہے، لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے بھی خالی نہیں، کیونکہ بچہ چاہتے ہیں کہ نیک بن جائے اور عالم دین بن جائے، اور پڑھاتے کہیں پرسٹن میں ڈالو، آکسفورڈ میں ڈالو، فلاں میں ڈالو، فلاں میں ڈالو۔ جس بچے نے کبھی علم شریعت کا الف نہیں سیکھا تو وہ کیسے عالم دین بن جائے؟ تو حقیقت بات یہ ہے کہ جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے مطابق عمل بھی کیا جاتا ہے، تب دعا اور عمل جب ملتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دعا کریں اللہ پاک مجھے حج کی سعادت عطا فرما، تو لازمی بات ہے دعا تو آپ نے مانگی، لیکن اس کے لیے کوشش کیا کی آپ نے؟ بس جی میں نے دعا مانگی ہے، دعا مانگی ہے تو سبب و وسیلہ بھی ویسے ہی بنانا پڑے گا، اپنے قدم کو اس طرف بڑھانا پڑے گا جس طرف دعا کو قبول ہونا ہے۔ آپ کہیں کہ مالک مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہ آپ نے دعا مانگی، لیکن نماز سے پہلے وضو ہے، وضو سے پہلے طہارت ہے، نہ تو آپ نے طہارت سیکھی، نہ وضو سیکھا، نہ غسل سیکھا، تو بتائیں نماز پڑھنے کیسے چلے جائیں گے آپ؟ تو جو دعا مانگے اس کے مطابق عمل بھی کریں کہ مالک میری آنکھوں میں حیا عطا فرما، حیا کی تو دعا مانگ رہے ہیں لیکن گند دیکھنا چھوڑ ہی نہیں رہے، تو دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ ہم لوگ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، ہم لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن اس دعا کے مطابق چھوٹا سا عمل کرتے ہی نہیں ہیں، تو دعا کیسے قبول ہو جائے؟ یقین کریں جس بندے نے بھی اپنی دعا کے مطابق 5% کا 1% بھی عمل کیا، رب نے اسے قبول فرمائی اور وہ عطا فرمائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رب چاہتا ہے، اس نے اپنے حبیب کی زبان سے فرمایا ہے کہ جب تم دعا مانگنے کے بعد، اب اس حدیث کو سمجھو، اب سمجھ میں آئے گی، جب تم دعا مانگنے کے بعد میری طرف 1 قدم بڑھاتے ہو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھ کر آتا ہوں۔ تم تو دعا مانگ کر یہیں بیٹھ گئے، اس کی طرف قدم کب بڑھایا؟ قدم بڑھاؤ گے تو اس کے 10 قدم آئیں گے، اور ہمارا قدم تو یوں 2-2.5 فٹ پہ ہی ختم ہو جائے، اور اس کی قدم کو کون ناپے اور سمجھے؟ اور اس نے کیا فرمایا؟ تم میری طرف دوڑ کر آؤ گے، میری رحمت تمہیں گھیر دے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی رحمت کی طرف آئیں اور آپ کو خالی ہاتھ موڑتے واپس ہو؟
اب آپ غور و فکر کریں، جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی جانب کس طرح دوڑتا ہوگا، اس کی دعا اور عمل کتنی مضبوط ہوگی۔ دعا والدین کے بھی تھی کہ اللہ پاک ہمارے اس بیٹے کو چاند سورج شریعت کا سرتاج بنا، لیکن ایسے نہیں ہوا۔ 16 سال کی عمر میں اپنے سے جدا کیا اور علم حاصل کرنے کے لیے عراق بھیجا۔ دعا قبول کروانے کے لیے ویسا عمل چاہیے، ویسی صداقت چاہیے، اور تلقین کی کہ سچ بولنا، یعنی پورا عملی طور پر سچوں والی دعا کا طریقہ، عمل، معاملہ سب سکھایا ہے۔ ہم لوگ تو چاہتے ہیں یہ بستر پہ پڑے پڑے یہی عالم دین بن جائے، یہی فاضل بن جائے، یہی کامل بن جائے، نہ کسی باہر کی دنیا سے، باہر کی طاغوتی طاقتوں سے نہ جنگ کرنی پڑے، بس ٹوپی اور رکھی اور تسبیح گھمائے اور یہی سب کچھ ہو جائے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ عملی طور پر دعا کو ثابت کرنا پڑے گا جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، نہیں تو آپ اپنی دعا میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ جو دعا مانگتے ہیں اس کے مطابق تو عمل کرتے نہیں۔ ایک سوچیں ذرا، دنیاوی لیول پر آپ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس یا کسی بھی والدین کے پاس، یا آپ کا بیٹا بیٹی آتی ہے کہتی ہے ابا حضور میرے پیپر چل رہے ہیں، دعا کریں کہ میں کیا ہو جاؤں؟ پاس ہو جاؤں۔ بھئی یہ دعا کر کے چلی جاتی ہے، کتاب کھولتی نہیں، بتاؤ کیسے پاس ہو جائے گی؟ یا وہ بچہ کیسے پاس ہو جائے گا؟ آپ بولیں کہ دعا تو کروائی تھی، دعا کے مطابق عمل تو کرو۔ جب دعا جیسی کروائی ہے ویسے مطابق عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ پھر ویسے نکلے گا۔ ہمارے ہاں پیر بھی پکڑا ہوا ہے، مرشد بھی پکڑا ہوا ہے، لیکن مرشد جو ارشاد کرتا ہے مرید اس کو تو سجدہ نہیں ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ حضور سید غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر کی نماز قائم کی ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنی نمازیں چھوٹ گئی، یعنی ہمارے مرشد اعظم کی نماز قائم ہوئی ہے ایک ہی وضو کے ساتھ، قیام اللیل، راتوں کو جاگنا، رب کی بارگاہ میں قیام، سجود۔ اور آپ کو خبر ہے یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ہم نے جا کر نہ سیکھا ہے نہ سمجھا۔ یہ بالکل سستا سودا ہے، ساری رات عبادت میں گزرے گی، اور اللہ کے حبیب کی اس پر مہر ہے، کسی سے پوچھنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اور وہ کیسے گزرے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن نماز عشاء باجماعت پڑھتا، غور سے سنیے گا، بخاری شریف کی پھر حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ یہ موضوع کیوں لیا میں نے؟ کیونکہ ہم اچھی مجلس میں یہاں بیٹھنے کے لیے تو آئے ہیں، لیکن صرف سننے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے نہیں آئے۔ تو نتیجہ کیسے صحیح نکلے گا؟ دعا تو کر رہے تھے کہ اچھی محفل میں پہنچ جائیں، یہاں پہنچ بھی گئے، لیکن بات یہاں تک پہنچی ہے دل میں نہیں اتری۔ اور جب تک دیکھیں آپ کو میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، اس بات کو سمجھیں، آپ کو وہ بات کب سمجھ میں آئے گی؟ میرے سمجھانے سے نہیں آئے گی، میرے سمجھانے کے بعد جب آپ وہ بات خود کو سمجھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ جیسے ایک استاد سامنے بورڈ پر بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، وہ کتنا بھی سمجھاتا رہے، جس ٹائم بچے یہ سوچ لیتے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو کتنا مشکل کام نہیں ہے، سب سے آسان کام ہے خود کو سمجھانا، اور جب بندہ خود کو سمجھا لیتا ہے ہر کام آسان ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا مشکل سے مشکل مضمون ہو، کتنا مشکل سے مشکل عمل ہو۔ اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ جو شخص نماز عشاء پڑھے اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد جو اس کے ضروری کام ہے وہ کرے اور اس کے بعد سو جائے، ساری رات سوتا رہے۔ بتاؤ جو سو رہا ہوگا اس کا وضو رہے گا؟ وہ اس کو پیٹ میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو موشن بھی ہو سکتے ہیں،
اس کو اور بھی کوئی عوارض ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سو رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سرکار نے فرمایا کہ جو نماز عشاء پڑھے اور سو جائے، پھر اٹھ کر اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد نماز فجر پڑھ لے، رب العزت نے اس کی ساری رات سونا، ساری رات قیام میں کھڑے ہونے کی عبادت لکھ لی ہے اس کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک سوتا ہوا ساری رات عبادت کرے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی پہلی عبادت جب دوسری عبادت سے ملتی ہے، رب کو یہ زیادہ محبوب اور مقبول ہے۔ ساری رات قیام میں لکھا جائے گا، ساری رات کی عبادت کرتا رہا۔ چلو یہی کر لو، سستا سودا ہے بھائی۔ اگرچہ نہیں آپ ساری رات عبادت کر سکتے، نماز عشاء پڑھو، سو جاؤ، اپنے ضروری کام کرنے کر لو، شادی کی بانی ہے، کئی ولیمے میں جانا ہے، کئی بارات میں جانا ہے، سب کر کے آؤ۔ لیکن جیسے ہی نماز فجر پڑھو گے، اس عشاء اور فجر کو ملاؤ گے، ساری رات قیام میں لکھا جائے گا۔ سستا سودا ہے نا، یہ تو آسانی سے ہم کر سکتے ہیں نا۔ اب بخاری شریف کی حدیث سنیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے راوی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میں رب ہو کر اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر سرکار نے آگے الفاظ فرمائے، میرا ولی وہ ہے جو سب سے زیادہ فرض پورے کر کے میری قربت کو حاصل کرتا ہے۔ یعنی اس کو معلوم ہے کہ جو میں نے فرض مجھ پر ہیں، اگر میں ان کو ادا کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے محبوب بنائے گا۔ پھر جب اس کے فرض پورے ہو جاتے ہیں تو وہ نوافل کو کرنے لگ جاتا ہے اور نوافل کو محبوب رکھتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نوافل جو ہے اسے ایکسٹرا عبادت کہتے ہیں، اوور ٹائم عبادت، یعنی فرض پورے ہو گئے، ڈیوٹی پوری ہو گئی، تو آپ سوچیں ذرا، اگر آپ کی ڈیوٹی ہے کہیں، اگر آپ ڈیوٹی پر آور آپ کو 300 روپے پر آور ملتا ہے، تو جب آپ اوور ٹائم کرتے ہیں تو ڈیوٹی کی جو ٹائمنگ ہے، اگر 1 گھنٹہ ہے اس پہ آپ کو اپنی ڈیوٹی پر 1 گھنٹہ